الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشہر معلومات صدق اللہ العظیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا شفیعنا یوم الجزا۔ آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ 2 مرتبہ کی جو نشست اس سے پہلے ہو چکی ہے وہ حج سے متعلق ضروری سوالات و جوابات سے متعلق تھی اور بہت سارے ضروری مسائل ضروری باتیں آپ نے سوالات و جوابات کی شکل میں سنی اور سیکھی۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے آج کی اس نشست کو بھی شروع کرتے ہیں جس میں حج سے ہی متعلق بنیادی اور ضروری سوالات قائم کیے جائیں گے۔ شریعت کی روشنی میں ان کے جوابات دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات توجہ سے سماعت کریں اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہو، کیا وہ احرام کے حالت میں خوشبو والی چیز کھا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے؟ خوشبو لگانے کے حوالے سے تو شرعی مسئلہ آپ جانتے ہوں گے، عام طور پر لوگوں کو اس کا علم بھی رہتا ہے کہ احرام کی حالت میں جب بندہ احرام کے کپڑے پہنے ہوا گئے، احرام کی نیت کی ہوئی گئے، تو اس حالت میں خوشبو لگانا یہ جائز نہیں ہوتا کہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ خوشبودار چیز کا کھانا جس میں فطری طور پر قدرتی طور پر خوشبو پائی جا رہی ہے، جس میں خوشبو آتی ہے، تو ایسی چیزوں کے کھانے سے بھی شرعی طور پر منع کیا گیا کہ احرام کے حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر کسی خوشبودار چیز کو پکا لیا گیا ہے، پکانے کے بعد اگر اس کو کھایا جاتا ہے تو اس کے کھانے میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ جو چیزیں فطری طور پر خوشبودار ہوتی ہے ان کو پکایا نہیں گیا ہے، تو ویسے ہی احرام کی حالت میں ان کو کھانا یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پکا لیا گیا کہ آگ پر اس کو جب پکا لیں گے، جیسے عام طور پر کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی کراہت، قباحت یا ممانعت نہیں آئے گی۔ اگر احرام کی حالت میں ناف کے نیچے کا حصہ کھلا رہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے؟ احرام پہننے کا طریقہ نشست میں پہلے بیان کر دیا گیا کہ پریکٹیکل آپ کو دکھایا بھی گیا ہے، تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ احرام جب پہن لیتا ہے مرد تو اس صورت میں اسے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو سطر والا حصہ ہے، یعنی مرد کے اندر سطر والا حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ جو بیچ والا حصہ ہے شرعی اعتبار سے اس کو سطر والا حصہ کہا جاتا ہے، جس کو نماز کی حالت میں، نماز کے علاوہ احرام کی حالت میں، احرام کے علاوہ
ہر کنڈیشن اور ہر حالت میں چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ توجہ نہیں دیتے کہ جب احرام کی 2 چادریں پہنتے ہیں تو بہت سے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ناف کے نیچے والا حصہ ان کا نظر آتا ہے. یہ بھی شرعی اعتبار سے غلط ہے. احرام کی حالت میں بھی سطر کا خیال رکھنا، سطر کا لحاظ رکھنا ویسے ہی ضروری ہے جیسا کہ احرام کے علاوہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے. تو نیچے والا جو کپڑا، جو چادر پہنتے ہیں، اس میں خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناف سے اوپر ہی اس کو رکھا جائے. اگر نیچے وہ کپڑا، وہ چادر اتر جاتی ہے تو دوبارہ اس کو صحیح کر لیا جائے تاکہ سطر والا حصہ نظر نہ آئے. تو مرد کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ناف کے نیچے والا حصہ احرام کی حالت میں بھی نظر نہ آئے. احرام کے حالت میں ایسے جوتے پہننا جو پاؤں کے اوپر والے حصے کی ابڑی ہوئی ہڈی کو چھپا دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. جب بھی عمرہ کے لیے، حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو سوالات اس طرح کے قائم کیے جاتے ہیں کیونکہ اس بات سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ احرام کی حالت میں بندہ بغیر چپل ہی کے، بغیر جوتے پہنے ہوئے نکل جائے. چونکہ احرام کی نیت جیسے یہاں اگر ایئرپورٹ سے ہی کر لی گئی ہے یا پھر فلائٹ میں بیٹھیں گے اسی میں احرام کی نیت کر لی گئے، تو اب وہاں سے بغیر چپل پہنے ہوئے مکہ شریف تک جانا اور ارکان ادا کرنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. عام طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں چپل پہننے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے کس طرح کی چپل پہننے کی اجازت رہے گی. عورتوں کے لیے تو مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ وہ کیسے بھی جوتے پہنے گی، چپل کیسے بھی پہنے گی، پاؤں کا کتنا بھی حصہ اگر چھپتا گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مردوں کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پاؤں میں اسی طرح کے چپل پہنے کہ جس سے پاؤں کی وہ ہڈی جہاں پر جوتے پہنتے وقت ڈوری باندھی جاتی ہے. پہلے بھی یہ رواج تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ جوتے کا تسمہ باندھنا، آج بھی رواج ہے. سمجھیے یہ پاؤں کا حصہ ہے تو یہاں جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اوپر والی ہڈی ہوتی ہے جہاں پر ڈوری باندھتے ہیں، وہ والی ہڈی اس سے نیچے تک اگر چپل گئے، اس کے نیچے والے حصے کو اگر چپل چھپاتے گئے تو شرعی اعتبار سے ایسے چپل پہننے کی اجازت رہے گی. ورنہ ایسے جوتے یا چپل جو اس ہڈی سے اوپر والے حصے تک لگے ہوئے گئے اور پاؤں کے اوپر والے حصے کو بھی چھپا رکھے گئے تو ایسے چپل پہننا مرد کے لیے حالت احرام میں جائز نہیں ہے. تو بہترین اس کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ جو چپل جس کو ہمارے یہاں عام طور پر سلیپر کہا جاتا ہے، جس میں 2 پٹیاں رہتی ہیں، ویسے چپل اگر پہنیں گے تو اس میں کوئی قباحت کراہت نہیں ہوگی. احرام کی حالت میں وہ جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی نظر آئے گی اور بغیر کسی ممانعت کے اس کو پہننے کی اجازت رہے گی. تو اس کا خاص خیال کرے. اگر موزے پہنتے ہیں، بعض لوگوں کو موزے پہننے کی عادت رہتی ہے، یا بعض کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہاں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں یا صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ چاروں طرف سے وہ اے سی کی ہوا آ رہی ہوتی ہے، اب پاؤں اگر ننگے پاؤں وہاں پر طواف کرتے ہیں یا سعی کرتے ہیں تو بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو کافی پریشانی ہوتی ہے، پاؤں کا درد شروع ہو جاتا ہے، باقی تکلیفیں شروع ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اب وہاں چپل پہن کر کے جانا یہ تو بہتر اور مناسب نہیں ہوگا. البتہ وہ موزے اس طرح کے پہن لیں کہ جس سے وہ ہڈی نہ چھپے، بس نیچے والا حصہ جو تلوے والا حصہ ہے اتنا حصہ چھپ جائے. ایسے موزے اگر پہن کر کے کوئی طواف بھی کرنا چاہتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت رہے گی. عمومی طور پر یہ
دیکھا جاتا ہے اور ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بغیر کچھ پہنے ہوئے خاص طور سے اگر صحیح کرتے ہیں تو ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر پاؤں میں تکلیف، درد، یہ معاملات عمومی طور پر پیش آتے ہیں. تو اس کا خیال کر لیں. اگر ویسے آپ موزے پہن لیں کہ صرف نیچے والے حصے پر رکھیں، اوپر والی ہڈی کو نہ چھپائیں، تو شرعی طور پر اس کی اجازت مل سکتی ہے. وہ تکلیف سے بھی بچ جائیں گے اور شرعی طور پر کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی. حالت احرام میں چادر سے چہرہ یا سر چھپانا کیسا ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے اور مرد کے لیے سر چھپانے کی اجازت نہیں ہے. عورت کے لیے بتا دیا گیا کہ سر کو بھی حالت احرام میں اسے چھپانے کا حکم رہتا ہے. اب اگر مان لیجئے کہ کسی نے چھپا لیا، جیسے دوپہر میں سوئے ہوئے تھے، اب غلطی سے چہرے پر چادر اوڑھ لی کسی نے احرام کی حالت میں، تو اگر چہرے کو چھپا لیا یا سر کو اس طریقے سے اگر کسی نے چھپا لیا، پورا سر یا 1/4 کے برابر اگر چھپایا گئے، تو اس کا حکم یہ رہتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے وقت تک اس نے چھپا کر کے رکھا گیا. اگر 12 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ تک ویسی ہی حالت میں وہ رہا، سر اور چہرے کو چھپائے ہوئے رہا، تو اس صورت میں دم کی ادائیگی لازم ہوگی. یعنی جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، بکرا وغیرہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، ان کی قربانی کرنا لازم ہوگا. اور اگر 12 گھنٹے سے کم چہرہ یا سر کو چھپاتا ہے کوئی محرم، تو اس صورت میں صدقہ دینا پڑے گا. اور صدقے کی مقدار کیا رہے گی؟ رمضان کے مہینے میں جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں ویسا ہی اتنی ہی مقدار میں صدقہ دینا گئے. وہاں کے اعتبار سے صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے وہ ادا کرنی رہے گی. 12 گھنٹے سے کم گئے تو یہ حکم گئے، 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ گئے تو دم والا حکم شرعی اعتبار سے رہے گا. احرام کی حالت میں وضو یا غسل کے دوران سر یا جسم کا 1 یا 2 بال ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم رہے گا؟ یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ اکثر تو اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، خاص طور سے جو عوام الناس گئے. تو اگر داڑھی گئے شرعی مسئلے سے واقفیت نہیں ہے تو اس پر توجہ نہیں رہتی ہے. حالانکہ یہ شرعی مسئلہ بھی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے داڑھی کے 1-2 بال یا سر کے 1-2 بال یا بدن کے کسی اور حصے کے 1-2 بال اگر ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس صورت میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا گیا کہ کچھ بھی صدقہ وہ دے دے، فقیروں کو کچھ بھی صدقہ ادا کر دے. جیسے وہاں ریال چلتا گیا تو 1 ریال فقیروں کو دے دیا، 2 ریال فقیروں کو دے دیا، جتنا بھی دینا چاہتا ہے وہ صدقہ ادا کر دے. اگر 1 یا 2 بال ٹوٹتے ہیں، 3 اگر بال ٹوٹیں گے یا اس سے زیادہ گئے لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ جس میں دم واجب ہوتا گئے، تو پھر وہاں صدقہ فطر کی مقدار میں صدقہ دینا لازم ہوگا. وہاں کے اعتبار سے صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے وہ ادا کر دے. اور بہت زیادہ بال ٹوٹیں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ نہ بال کٹواتے ہیں نہ اتنے زیادہ بال ٹوٹتے ہیں، تو وہ تیسری والی صورت تو عمومی طور پر پیش نہیں آتی ہے. یہ 2 معاملات عمومی طور پر پیش آتے ہیں. تو 1-2 بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو کچھ بھی صدقہ دے دینا گے. زیادہ اس سے 3, 4, 5, 10 بال ٹوٹتے ہیں تو اس صورت میں صدقہ فطر کی مقدار میں صدقہ ادا کرنا گے. اگر احرام کی حالت میں کوئی مجبوری ہو تو اس مجبوری کے پیش نظر بدن کے کسی حصے پر پٹی یا رومال باندھنا کیسا ہے؟ واقعی اگر کوئی مجبوری ہے تو ویسے عام حالات میں آپ جانتے ہیں کہ سلا ہوا اگر کپڑا گئے، سلی ہوئی پٹی گئے تو بدن کے کسی حصے پر بھی اس کو باندھنا یہ جائز نہیں ہوتا گئے. لیکن اگر واقعی کوئی مجبوری گئے تو مجبوری کی حالت میں اس طرح کی پٹی باندھنا، سلا ہوا کپڑا باندھنا
یہ جائز ہوگا، اس میں نہ دم لازم آئے گا، نہ صدقے کا حکم رہے گا، اجازت رہے گی، مجبوری کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر واقعی کسی کو مجبوری ہے تو وہ پہلے شرعی مسئلہ کسی عالم دین سے معلوم کر لیں، پھر اسی کے بعد اس پر عمل کریں تاکہ عالم دین شریعت کے مطابق اس کی رہنمائی کر سکے۔ کیا حیض کی حالت میں عورت احرام باندھ سکتی ہے؟ یہ بھی سوال ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب نے اسی طرح کا سوال کیا کہ عورت یہاں سے حج کے لیے نکلی ہے، اب ظاہر سی بات ہے پہلے تو عمرہ کی نیت کرے گی، عمرہ ادا کرے گی، تو جاتے جاتے سفر ہی میں اس کو حیض کا خون آ گیا، حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، تو اب اسے کرنا کیا گئے؟ باقی حضرات تو میقات جیسے ہی آئے گی وہ نیت کریں گے، احرام پہن کر کے جا کر کے عمرہ کے ارکان ادا کریں گے، لیکن اس عورت کے لیے اب کیا حکم رہتا ہے؟ تو ذہن میں رکھنا گئے کہ احرام یہ حیض کی حالت میں بھی احرام کی نیت ہو سکتی ہے، احرام کی نیت عورت حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح سفر کی حالت میں کوئی عورت ہے، میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، تو احرام کی نیت ضرور وہ کر لیں، میقات سے احرام کی نیت کرتے ہوئے گزرے، مکۃ المکرمہ میں پہنچے، اب چونکہ عمرہ کی نیت اس نے کی ہے تو عمرہ میں احرام کی نیت کرنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ طواف کرنا۔ اب چونکہ طواف کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے اور طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں جانا پڑے گا، اور حیض کی حالت میں تو عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ وہیں پر رہتے ہوئے وہ پاک ہونے کا انتظار کرے، جب وہ حیض کا خون آنا اسے بند ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، تو جا کر کے مسجد حرام میں جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے، طواف کے بعد سعی کرے، سعی کے ساتھ چکر لگانے کے بعد تقصیر کروا کر کے، بال کٹوا کر کے وہ احرام سے باہر آ جائے۔ تو یہ احرام چاہے عمرے کا گئے یا حج کا گئے، یہی حکم رہتا ہے کہ حیض کی حالت میں اگر وہ گئے تو طواف کرنے کی اسے اجازت نہیں رہتی، مسجد حرام میں جانے کی اجازت نہیں رہتی۔ ہاں اگر حج کی حالت میں ایسا ہوتا ہے تو طواف کے علاوہ باقی جتنے بھی ارکان گئے، جیسے مینا میں جانا، مینا کے بعد عرفات میں آنا، مزدلفہ میں جانا، کنکریاں مارنا، یہ جتنے بھی ارکان گئے ان تمام ارکان کو وہ اسی حالت میں ادا کرتی رہے گی۔ طواف کا معاملہ جہاں تک ہے تو جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک وہ طواف میں تاخیر کرے گی، پاک ہونے کے بعد طواف کرے گی، باقی جو ارکان ہیں، باقی جو معاملات ہیں وہ حیض کی حالت میں ہی وہ کر سکتی ہے۔ اور عمرہ میں تو چونکہ طواف اور سعی دو ہی چیزیں ہیں، اس کے بعد تقصیر بال کٹوانے گئے، تو جب تک طواف نہیں ہوگا صحیح نہیں کر پائے گی، اس لیے اسے انتظار کرنا پڑے گا، پاک ہونے کے بعد طواف صحیح کر کے بال کٹوا کر کے وہ احرام سے باہر آ جائے گی۔ کیا نفل طواف کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ نفلی طواف کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جیسے نفلی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ویسے ہی نفلی طواف بھی ہو سکتا ہے۔ نفلی نماز کم سے کم 2 رکعت ہو سکتی ہے، 2 سے کم کوئی نفلی نماز نہیں ہو سکتی، ویسے ہی نفلی طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، اس سے کم کا کوئی نفلی طواف نہیں ہو سکتا، بلکہ 7 چکر لگائیں گے تبھی جا کے ایک پورا طواف مکمل ہوگا۔ تو نفلی طواف اگر کسی کو کرنا ہے بغیر احرام کے جو سادہ لباس ہے اسی لباس میں وہ نفلی طواف کر سکتا ہے۔ نفلی طواف کے لیے احرام بھی ضروری نہیں ہے، نفلی طواف کے بعد سعی کرنا بھی ضروری نہیں ہے، نہ بالوں کو کٹوانا ضروری ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو طواف کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو حجر اسود کے سامنے جا کر کے ابتدا کرنی ہے تو وہاں پہنچے گا اور وہاں پہنچ کر کے وہ نفلی طواف کی نیت کرے، وہاں سے چکر لگانا شروع کرے، 7 چکر لگائے گا تو اس کا یہ نفلی طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ صحیح کرنی ہے نہ بالوں کو کٹوانا ہے، کوئی شرعی حکم اس میں باقی نہیں رہتا ہے۔ اب یہ الگ معاملہ ہے، الگ بات ہے کہ ابھی
وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ نیچے جو مطاف گئے خانہ کعبہ سے متصل جہاں پر طواف کیا جاتا گئے اس جگہ پر بغیر احرام کے وہ جانے نہیں دیتے گئے. طواف اگر نفلی کرنا گئے تو اس کے لیے جو اوپر والا مطاف گئے وہیں پر وہ اجازت دیتے ہیں. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے نفلی طواف کے لیے احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر احرام کے بھی نفلی طواف ہو سکتا ہے. ایک بات آخری بات میں واضح کر کے اس محفل کو ختم کرتے ہیں. بعض لوگوں کے سوالات اس طرح کے آتے ہیں کہ میں نے 2 عمرے تو اپنی جانب سے کر لیے، اب تیسرا عمرہ میں اپنے مرحوم والد کی جانب سے کرنا چاہتا ہوں، چوتھا عمرہ اپنی مرحومہ والدہ کی جانب سے، 4 نفلی طواف تو میں نے اپنی طرف سے کر لیے، اب 2 طواف میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے. تو یہاں ایسے حضرات کو شرعی اعتبار سے یہ رہنمائی آپ ان کے سامنے پیش کریں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ مرحوم والد کی طرف سے آپ عمرہ کریں. عمرہ کرنا ہے اپنی ہی نیت سے آپ عمرہ کریں گے، اپنی ہی نیت رکھیں گے عمرہ کرتے وقت. طواف کرنا ہے وہ اپنی ہی نیت رکھیں، طواف اور عمرہ آپ ہی کو کرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس نفلی طواف کا ثواب، عمرے کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو پہنچائے، اپنے مرحوم دادا دادی نانا نانی کو پہنچائے. تو ثواب مرحومین کو پہنچانا گئے، عمرہ اپنی طرف سے کرنا گئے. عمرہ کرتے وقت نیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مرحوم والدین کی طرف سے اپنی ہی طرف سے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف بھی اپنی طرف سے کیا جاتا ہے. ہاں اس کے ثواب کو مرحوم والدین تک پہنچانا یہ جائز ہے، اور اس کا ثواب آپ کو جتنا ملتا ہے اللہ کے فضل سے جس کی آپ نیت کریں گے تمام کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اس لیے صرف اپنے والدین کی آپ نیت نہ کریں، بالخصوص نیت کر لیں تو الگ بات ہے، ورنہ مشورہ یہ ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آنے والے ہیں، آپ جو بھی عبادت کریں، جو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، نماز پڑھیں، سب کا ثواب حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں ان سب کی بارگاہوں میں آپ پہنچا دیا کریں. تو سب کو اللہ رب العزت برابر طریقے پر ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو مخصوص افراد کو پہنچائیں، لیکن بالعموم آپ تمام مرحومین تک پہنچا دیا کریں، تو اس میں زیادہ بہتری ہے اور اس کے ذریعہ زیادہ ثواب حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص حج اور عمرہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.